اسے دوست بنائیں، آپ اسے باتیں کریں، آپ اسے گپ شپ لگائیں، آپ اس سے ساری چیزیں اس سے شیئر کریں، جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں باتیں کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنے دل کا حال سنا سکتے ہیں، آپ اس سے جو دل میں بات ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں اپنے خدا کی، میں بات کر رہا ہوں اپنے اللہ کی، میں بات کر رہا ہوں اس وحدہ لا شریک کی۔ چھوڑو نا ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو یار، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج ہمیں یہ گانے اچھے لگ رہے ہیں، یہ گانے گانے والے اچھے لگ رہے ہیں، یار ان کی زندگیوں کی تنہائیوں میں جاؤ نا، ان کی زندگی کی تنہائیوں کو دیکھو۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی بہت رنگین ہے، بہت بہت زیادہ رنگین ہے، پر یہ جھوٹ ہے۔ ان کی زندگی رنگین نہیں ہے، ان کی زندگی تنہائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ نہیں یقین تو دو ان کو قسم، پوچھو ان سے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک نہیں کئی مثالیں ہمارے سامنے۔ ان میں ایک مثال ایسی ہے کہ کراچی میں حال ہی میں واقعہ ہوا کچھ مہینے پہلے کہ ایک لاش ملتی ہے۔ وہ کس کی لاش تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایک ایکٹریس کی لاش تھی، وہ ایک اداکارہ تھی۔ پھر اس کی لاش ملنے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور لاش ملتی ہے، وہ بھی ایک اداکارہ تھی، اس کی لاش ملتی ہے۔ کتنی میری بہنوں نے، کتنی میری ماؤں نے اسے فالو کیا ہوا تھا، اسے اپنا ماڈل مانتی تھی۔ ان کی جو چیزیں وہ استعمال کرتی ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرنا، جو برانڈ وہ استعمال کرتی ہیں، ان برانڈ کا شیمپو، فیس واش، صابن استعمال کرنا، کدھر ہیں آج وہ، اور ان کا کیا انجام ہوا؟ تو میں آپ کو اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں، میں اپنی بہنوں کو بھی اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بھی اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، یہ کیمرے کے سامنے صرف مجبوری کے تحت یہ خود کو خوش دکھاتے ہیں، خود کو یہ ایک لگژری لائف سٹائل گزارنے والا دکھاتے ہیں، جب کہ آپ ان کو جا کر دیکھیں، ان کی تنہائیوں کو محسوس کریں، کتنے اکیلے ہیں، اور یہ لوگ کتنے بے چین ہیں۔ آپ سکون میں ہیں، آپ اطمینان میں ہیں، آپ روزانہ شام کو آرام کی نیند سوتے ہیں۔ یہ لوگ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے چین کی نیند سوئے ہوئے ان کو زمانہ ہو گیا کہ یہ چین کی نیند، سکون کی نیند، میٹھی نیند سو ہی نہیں پاتے۔ تو ان کو فالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو فالو کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ آپ خود کانٹوں میں اپنا ہاتھ پھنسا رہے ہیں، جان کر کانٹوں کو آپ اپنی مٹھی میں لے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کو بڑا کراؤڈ سنتا ہے، بڑا کراؤڈ دیکھتا ہے، ان کو انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر پہ ان کے ٹویٹ کو دیکھتا ہے، پر ان کے اکیلے پن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کے اکیلے پن کو فیل کر سکتے ہیں، آپ ان کی آنکھوں کے اندر اس چھپے درد کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے درد میں خود کو مبتلا نہ کیجیے، خود کو آزاد کیجیے، آزاد رکھیے، اور جو حقیقی دوست ہے، جو حقیقی ہمارا خیرخواہ ہے، اس کی طرف آئیے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ دل کرتا ہے اس سے باتیں کرنے کو، قرآن پڑھیے نا، اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، قرآن سنیے۔ بہت زیادہ اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے تو نماز پڑھیے، اس نے نماز میں سکون رکھا ہے، اس نے نماز میں عزت رکھی ہے۔ نہیں یقین آتا، پڑھ کے دیکھو نا، آزما کے دیکھو، آزماؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کرنے جا رہے تھے، صرف اور صرف قرآن کو دیکھا، پڑھا، اور آج وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اس آخری لمحے میں ہم نے جس چیز سے لٹک کر خودکشی کرنی تھی، چند لمحے پہلے ہم نے قرآن کو دیکھا، قرآن پڑھ لیا، ان کی زندگیاں بدل گئی، زندگیوں میں سکون آ گیا،
وہ آج خوش ہیں، وہ آج شکر گزار ہیں، تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ کہیں نہیں گیا سکون، کہیں نہیں کھو گیا۔ یہ سیڈ سانگ سننا، یہ میوزک سننا، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہیں، یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ تو اس سے ہمیں نکلنا ہے، اس دھوکے سے ہمیں بچنا ہے، اور اس دھوکے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو محنت کرنی ہے، ہم سب کو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی، بنتی ہے، کریں گے۔ تو آج کا یہ میرا پیغام، اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس اندھیری دنیا سے باہر نکلو۔ میں نکالنا چاہتا ہوں آپ کو اس اندھیری دنیا سے، اس دنیا سے جو چند دنوں کے لیے تو آپ کو فیمس کرے گی، پر آپ کو آپ کا انجام اس سے باخبر نہیں ہونے دے گی، بے خبر رکھے گی۔ پر ایک وقت آئے گا جب وہ آپ کو باخبر کرے گی، تو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ خالی ہاتھ ہوں گے، آپ کچھ کرنا چاہیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے سوچیں، فکر کریں، اپنی دماغی سوچ کو میری ان باتوں پر لگائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہیے اور کیا نہ سکھانا چاہیے۔ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں۔ اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی زندگی میں بہانے بازیاں، ایسی چیزوں کو بیان نہ کریں۔